ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ اردو کی بستی میں ہم کیا ہو رہا ہے، کون لوگ کر رہے ہیں، اور اس کی جہاد کتنی ہے، کن کن تنظیموں میں ہے. کیونکہ ابھی تک مجھے یوں لگا ہے کہ ویسے تو ہر مرد کی کامیابی میں عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن مردوں کا بہت کم ذکر کیا گیا. تو میرا خیال ہے کہ میں عورتوں کو چھوڑ کے ویسے تو چاہتی تھی کہ اپنی بہن محسنہ جیلانی پہ لکھوں، حمیدہ معین رضوی صاحبہ پہ لکھوں، صفیہ صدیقی مرحومہ پہ لکھوں، لیکن پھر میں نے سوچا نہیں، میں کچھ تھوڑا سا ہٹ کے لکھتی ہوں، اور بہت سی باتیں جو بعد میں آنے والا ہوتا ہے اس سے پہلے لوگ کہہ چکے ہوتے ہیں. تو کوشش کرتی ہوں کہ جو میرا خیال ہے اسے پیش کرتی ہوں. تو بے شک میں یہ دیکھتی ہوں کہ جو لوگ لکھ رہے ہیں ہمارے یہاں حاضر بھی ہیں ماشاءاللہ، اور کچھ ایسی ہیں جو یہاں پہ حاضر نہیں ہیں، لیکن اردو کا ایک کردار جو ہے اور اردو سے تعلق رابطہ ہے شجر سے امید بہار وہ نبھائے جا رہے ہیں. میں دیکھ رہی ہوں کہ پچھلے دنوں بال مرشد صاحبہ نے اپنی سہیلی نیت جہاں کی صاحبزادی مرحومہ کی یاد میں ایک تقریب منعقد کی، اور ان کی کتاب اب سحر نہ ہوگی کی رونمائی کر کے ایک شاعر کو بڑا جو اس دنیا میں نہیں ہے ان کو زندہ کر دیا. میں سمجھتی ہوں کہ ایک شاعر کا کردار یہ ہے کہ اس دنیا میں نہ بھی رہے، صفیہ صدیقی صاحبہ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن ان کی کتابیں ان کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. اب سحر نہ ہوگی پھر بھی سحر ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی ایک کتاب اپنے پیچھے چھوڑی ہے. تو یہ ایک ادیب کا مقام ہے. بہت میں اور خواتین ہیں جو کام کر رہی ہیں، لیکن میں اپنے بھائیوں کے ادبی کارناموں کو دیکھتی ہوں. سب سے پہلے تنویر ساحل صاحب کو دیکھ لیجیے کہ وہ ماہنامہ ساحل نکالتے ہیں، اور اس ماہنامے کی بدولت ہمیں کچھ یہاں پہ شعراء اور ادیب بیٹھے ہوئے ہیں ان سے جانکاری ہوتی ہے، اور اس رسالے کی وجہ سے اردو کو کتنا فروغ مل رہا ہے. یہ ہمارے صاحب اس کو جانتے نہیں، اپنا کمپیوٹر کرنے ہمارے درمیان ایک اور وہ جو آپ لگا کے گئے نا کمپیوٹر کا سلسلہ، جن کا وہ ان کو نہیں سمجھ میں آتا، ظاہر تو ہے بالکل ذکر نہیں ہوا، اور ان کا ذکر خیر مجھے کر کے خوشی ہوگی. ان کے وہ نام کے بقا ہیں، شریف ہیں. ان کی 52 کتابیں آ چکی ہیں، 52 بکس، 52 کتابیں ان کی آ چکی ہیں. انہوں نے اردو میں لکھی ہیں، انگریزی میں لکھی ہیں، فارسی میں لکھی ہیں. علامہ اقبال کی فدائی اور شیدائی ہیں. اور انہوں نے ان کی کل مجھے فون پہ پتہ چلا کہ ان کی 53ویں کتاب جو ہے وہ آ رہی ہے. تو ان کا ذکر کسی نے نہیں کیا آج تک، کہ جس نے سب سے زیادہ ایک چیز کو اردو کے ادب کے فروغ میں، اور ویسے بھی وہ اپنی اقبال کی مختلف محفلیں منعقد کرتے ہیں. اب لیتے ہیں امجد مرزا امجد کو، ہر ماہ وہ بھی اپنی ادبی نشست کرتے ہیں، اور اس نشست میں اکثر اوقات کتابوں کی رونمائی ہوتی ہے. اور اگر میں کہوں ذرا تھوڑی سی فضا بدلنے کے لیے، مجھے وہیں سے پتہ چلا کہ پنجابی میں اس کو کنڈ چکائی کہتے ہیں، جس کو آپ اردو میں کتاب کی رونمائی کہتے ہیں. مجھے انہی محفل سے پتہ چلا کہ پنجابی میں اس کو کنڈ چکائی کہتے ہیں. اچھا، تو یہ ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ اور چیزوں کے بھی فروغ کا پتہ چلتا ہے. کنڈ چکائی یعنی کہ پردہ جو ہے وہ پھٹتا ہے. بچھوڑے کسے کہتے ہیں؟ تو یعنی کہ کتابوں کی جو رونمائی ہوتی ہے وہ بھی اردو زبان کے فروغ کا حصہ ہے. اور ہمیں یہ پلیز ذرا خاموش ہو جائیے نا، خاموش ہو جائیے. میں آپ کی اچھا. اسی طرح سے رشید صدیقی صاحب ہے جو واٹسن اسٹور فارسٹ میں بہت سارے پروگرام کرتے ہیں. ان کے پروگراموں میں وہ بچوں کو 23 مارچ کے حوالے سے، 14 اگست کے حوالے سے
ईद उल फितर के हवाले से, ईद मिलादुन नबी और ईद उल ज़ुहा के हवाले से बच्चों को तैयार करते हैं। और ये एक बहुत बड़ी एक फ़रोग़ का एक इजाफा गरां कदर है कि हम किस तरह से उर्दू को अपने अपने चीज़ों में, सकाफत में, तहजीब में उसे परवान चढ़ाते हैं, क्योंकि बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, बच्चे हमारे सतून हैं। क्योंकि हम जितने मर्जी जदीद हो जाएं, चाहे जदीद दुनिया में रहते हुए हमारी नज़र फिर भी पुरानी है। हम आंखों पे पुरानी ऐनक लगा के बाप और दादा की देखते हैं। इसलिए अदब में हमारी जो पहले कहा जा चुका है तहजीब है, विरसा है, अदब जो है वो हमारी सकाफत का हिस्सा है। वो चीज़ें, ये तंजीमें जो मुख्तलिफ हैं वो पेश करती हैं। मसलन हमारी मौसना बहन बैठी हुई हैं इधर, ये बच्चों के लिए कहानियाँ लिखती हैं और उस कहानियों में बच्चों के लिए उनको उजागर करती हैं, उनके शऊर को, उनके इदराक को, उनको बताती हैं कि ये हमारी तहजीब का हिस्सा है। तो इस तरह से मुख्तलिफ लोग जो हैं वो इस कारनामे को सर अंजाम दे रहे हैं। अब चलते हैं, एहसान शाहिद इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन एहसान शाहिद ने 14 जून 2-3 माह पहले अताउल हक साहब कासमी साहब की 70वीं सालगिरह मनाई। इसमें न सिर्फ के सालगिरह का ताल्लुक था बल्कि अदब के फ़रोग़ का था। पाकिस्तान की पहचान थी, पाकिस्तान के लिए उनका इजहार मोहब्बत था, पाकिस्तान के लिए उनके उर्दू के तशख़्ख़ुस का ज़रिया था। और फिर हमने ये देखा कि जंग फोरम के ज़रिए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया गया। यानी इसका मतलब ये है कि उर्दू के फ़रोग़ का ज़रिया सिर्फ नज़म और नसर नहीं है, सिर्फ अखबार ही नहीं है, टेलीविज़न भी है, जिसकी तरफ बहुत कम तवज्जो दिलाई गई है। तो अब देख लीजिए।